अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व मन इहतदा बिहदिही वस्तन्ना बिसुन्नतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ साथियों, बड़े गुनाहों की पहचान का नया सिलसिला मैंने 3 हफ्ता पहले शुरू किया था। आज उसका तीसरा दर्स है। इससे पहले सबसे बड़े गुनाह जिसकी मग़फ़िरत नहीं होगी उसकी पहचान मैंने आपके सामने बयान की थी कि जिस गुनाह के बारे में ये कहा गया हो कि उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी या खालिदन फ़ीहा अबदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो कि वो लोग उसके अंदर हमेशा हमेश रहेंगे, ये कि वो जहन्नम से नहीं निकलेंगे या वो जहन्नम के निचले तबके के अंदर रहेंगे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों तो वो सबसे बड़ा गुनाह है और वो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना है। और जो भी शिर्क के दर्जे में है, जैसे बड़ा कुफ्र है, बड़ा निफाक है, तो उन सब के लिए हमेशा के लिए जहन्नम है और वो कभी भी जहन्नम से नहीं निकलेंगे अगर बग़ैर तौबा के मर गए। आज हम दूसरी पहचान या दूसरी अलामत जानेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी अलामत या दूसरी पहचान ये है कि जिन गुनाहों के बारे में जहन्नम की वईद सुनाई गई हो वो भी बड़ा गुनाह है। किताब व सुन्नत में ऐसे बहुत सारे गुनाह हैं, एक लंबी फ़हरिस्त है जिनके करने वालों के लिए जहन्नम की वईद सुनाई गई है। तो वो बड़े गुनाह के ज़ुमरे में आते हैं जिन पर यह कहा गया हो कि उसका मुर्तकिब या उसका करने वाले के लिए जहन्नम है। इस तरह के अल्फाज अगर इस्तेमाल किए गए हों तो वो बड़ा गुनाह होता है। ऐसे गुनाहों की एक लंबी फ़हरिस्त है। वो सारे गुनाह तो हम आपके सामने नहीं बयान कर पाएंगे, अलबत्ता चंद गुनाह बतौर नमूना आपके सामने हम बयान करेंगे। और मकसद सिर्फ़ हमारा ये है कि हम ये देखें कि अगर ये गुनाह हम करते हैं तो इन गुनाहों से बाज आ जाएं, तौबा कर लें, अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत करवा लें और इन गुनाहों को छोड़ दें, क्योंकि ये बड़े गुनाह हैं। बग़ैर तौबा के बड़े गुनाह माफ़ नहीं होते। यही असल मकसद है हमारी सीरीज़ का कि हम इन गुनाहों से दूरी अख्तियार करें, तौबा करें और ख़ालिस अल्लाह ताला की तबा और उसकी इबादत करें। अल्लाह ताला के इरशाद है, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन, जो किसी मोमिन को जानबूझ करके कत्ल करता है, फ़जज़ाउहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम है, खालिदन फ़ीहा, उसके अंदर वो हमेशा रहेगा। यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि वो हमेशा हमेश। और इससे पहले मैंने बताया था कि खुलूद 2 माने में इस्तेमाल होता है। एक तो ये कि हमेशगी वाला फ़तरा, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये कि इंसान जहाँ एक लंबे अरसे तक क़याम करता है उसके लिए भी खुलूद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यहाँ पर हमेशगी के माना नहीं कि कभी जहन्नम से नहीं निकलेंगे। वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला के उस पर गज़ब होता है, व लअनह, और अल्लाह ताला की उस पर लानत होती है, व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, अल्लाह ने उसके लिए अज़ाब अज़ीम तैयार कर रखा है। तो जानबूझ करके किसी मोमिन का क़त्ल करना ये बड़ा गुनाह, ऐसे करने वाले के लिए जहन्नम की वही सुनाई गई। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरी आयत के अंदर फरमाता है कि इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवाल यतामा ज़ुल्मा, जो लोग यतीमों का माल जुल्मन खाते हैं, नाहक तौर पर खाते हैं, इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेटों के अंदर जहन्नम की आग भरते हैं, वो सयस्लौना सईरा, वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। तो यतीम का माल नाहक खाना, जुल्म के तौर पर खाना, ये भी जहन्नम में जाने का सबब है, या उस पर जहन्नम की वही सुनाई गई। इस तरीके से सूद के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वमन आदा फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने बै को हलाल कर दिया है, तिजारत को, ख़रीदो फ़रोख्त को, और सूद को हराम कर दिया है। उसके बाद अल्लाह फरमाता फ़मन जाअहु मौइदतुम मिन रब्बिही फ़ंतहा फ़लहु मा सलफ़, जिसके पास उसके रब की तरफ से नसीहत आ गई और वो रुक गया, फ़लहु मा सलफ़, तो जो कर गया कर गया, वह अम्रुहु इलल्लाह, और उसका मामला अल्लाह की तरफ है। वमन आदा, और जो लौटा, यानी जानने के बावजूद, नसीहत आ जाने के बावजूद कि सूद लेना हराम है, सूद देना हराम है, उसके बाद भी दोबारा ये काम करता है,
फ़उलाइका अस्हाबुन नार, तो ये लोग ये वो हैं जो जहन्नम के अंदर जाएंगे या जहन्नम वाले हैं। हुम फ़िहा खालिदून, उस जहन्नम के अंदर वो लोग हमेशा रहेंगे। तो इससे मालूम हुआ कि सूद लेना और सूद देना ये भी बड़ा गुनाह है। इस तरीक़े से हदीसों के अंदर बहुत सारे गुनाहों के बारे में जहन्नम की वही सुनाई गई है। उन्हीं में से अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने हमको धोखा दिया वो हम में से नहीं है। वल मक्र वल खिदा फिन्नार, मक्र और खिदा यानी मक्र फरेब, धोखा देना, ये क्या है? ये जहन्नम के अंदर, यानी उसके करने वाले जहन्नम के अंदर जाएंगे। ये हदीस क्या है? तबरानी और बिन हिब्बान की है, और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सहीहुल जामे के अंदर सही करार दिया। इस तरीके से एक दूसरी बात के अंदर है, अल मक्र वल खदीअतु वल खियानतु फिन्नार, मक्र और खदीआ धोखा देना, वल खियाना और खयानत करना, ये जहन्नम के अंदर रहेंगे। यानी जिनके अंदर ये सिफतें पाई जाएंगी वो लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। तो इससे मालूम हुआ कि ये सारे गुनाह बड़े गुनाह हैं। मक्र, धोखा देना, खयानत करना, ये क्या है? ये बड़े गुनाहों में से है। इस तरीके से सही मुस्लिम में अयाद बिन हिमार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में फरमाया, 5 किस्म के लोग जहन्नम में जाने वाले, 5 किस्म के लोग जहन्नम के अंदर जाने वाले हैं। नंबर 1, कमज़ोर व जाहिल, जिसके पास आखिरत की कोई फ़िक्र ना हो, दूसरों के पीछे आंखें बंद करके चलने वाला हो, और अहलो अयाल और मालो मनाल में बेपरवाह, यानी आखिरत की उसकी फ़िक्र ना हो, अहलो अयाल पर कोई तवज्जो ना हो, और इस तरीके से दुनियादार हो वो, और दुनिया के पीछे सर पर भाग रहा हो। ऐसे शख्स के बारे में मैंने फरमाया वो उन 5 लोगों में से जिनके लिए जहन्नम की वही सुनाई। दूसरा शख्स खाइन, जो मामूली चीज़ में भी ख़यानत कर जाता है, मामूली चीज़ है लेकिन उसके बारे में भी ख़यानत कर बैठता है, तो आपने कहा कि ये भी जहन्नम के अंदर जाएगा। नंबर 3, आपने फरमाया तुम्हारे अहलो माल में सुबह शाम तुम्हें धोखा देने वाला, यानी धोखा देना अहल के ताल्लुक़ से, माल के ताल्लुक़ से, क्या है वो? जहन्नम के अंदर वो भी जाने वाला है। नंबर 4, फिर आपने बुख्ल या झूठ, यानी बखील या झूठे आदमी का जिक्र किया, यानी बुखालत और झूठ ये भी बड़ा जुर्म है। जो बखील होगा, जो झूठ बोलने वाला होगा, वो भी गोया कि उसके लिए जहन्नम की वही सुनाई गई। 5वां आदमी जिसके बारे में हमारे नबी ने फरमाया, फहश गो और गालियाँ बकने वाला, फहश बातें करता है और इस तरीके से यानी शर्म हया उसके पास नहीं है, गालियाँ भी देता है और फहाशी की बातें करता है, तो ऐसे शख्स के बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि वो जहन्नम के अंदर जाएगा या उसके लिए वही सुनाई। तो ये सब जो गुनाह हैं ये बड़े गुनाह हैं जिनके बारे में हमारे नबी ने जहन्नम की वही सुनाई। किसी को गाली देना, फहश बातें करना, ख़यानत करना, मुखालत से काम लेना, झूठ बोलना, ये सब क्या है? धोखा देना, आखिरत की फ़िक्र ना करना, दुनिया के पीछे सर पर भागना, दुनिया के पीछे पड़े रहना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो सबको जहन्नम के अंदर ले जाने वाली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कुरान मुक़द्दस के अंदर, फ़अम्मा मन तग़ा व आथर अल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, जिसने सरकशी की यानी कुफ्र और मासियत में हद से तजावुज़ किया, व आथर अल हयात दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी को उसने तरजीह दी आखिरत पर। वो समझा कि दुनिया ही सब कुछ है, आखिरत की कोई फ़िक्र उसके पास नहीं है, ना आखिरत की कोई तैयारी है, दुनियादार बन करके रह गया है और शरीयत को, दीन को छोड़ करके दुनिया के पीछे भाग रहा है। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, तो उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम के अंदर वो रहेगा। तो ऐसे आदमी के लिए जहन्नम की वही सुनाई गई। इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रवायत है, सिन्फ़ान मिन अहलिन नार, जहन्नमियों की 2 किस्म ऐसी है, लम अरहुमा बाद, मैंने उनको अभी तक नहीं देखा। निसाउन कासियातुन आरियात माइलातुन मुमिलात, ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी रहती हैं। माइलातुन, खुद मायल होने, यह माइलात खुद मायल होने वाली होती हैं मर्दों की तरफ। मुमिलात
اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، یعنی ایسا لباس پہنتی ہیں کہ ان کا لباس دیکھ کر کے مردوں کے اندر جنسی ہیجان پیدا ہوتا ہے، اور وہ ان اپنے گندے لباس سے، باریک لباسوں سے، چست لباسوں سے، جن کو پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی نظر آتی ہیں، تو مرد ان کی طرف کھنچتے ہوئے چلے آتے ہیں، اور یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایسی عورت جو ہے وہ حیادار اور پاک دامن عورت نہیں ہے، تبھی اس طرح کا لباس پہنتی ہے، تو خود مردوں کی طرف مائل ہوتی ہے اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جہنم کی وہ قسم ہے جسے میں نے نہیں دیکھا۔ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگے رہنا، یعنی باریک لباس پہننا، اتنا باریک اس کے چمڑے نظر آئیں، جسم کا عضو نظر آ جائے، یا بہت تنگ لباس پہننا، اتنا چست پہننا کہ جسم کا نشیب و فراز، اونچائی نچائی اور جسم کی بناوٹ اور ساخت تمام چیز اس سے ظاہر ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ گویا کہ پہننے کے باوجود بھی ننگے، یعنی کپڑا اس نے پہن رکھا ہے لیکن اس کے جو ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو جو کپڑا ہی نہ پہنا ہو، جیسے آج چلن ہے کہ اسکرٹ پہنتی ہیں، صرف کیا نام ہے، ران تک اسکرٹ رہتا ہے، جسم کے اوپر کا حصہ نظر آتا ہے، تو ان کے لیے کتنی سخت وعید ہوگی۔ یہ ان عورتوں کے لیے وعید ہے جو کپڑا تو پہنتی ہیں لیکن باریک کپڑا یا بہت تنگ لباس جس سے ان کے جسم کا عضو نظر آتا ہے، ایک ایک انگ نظر آ جاتا ہے اور اس طریقے سے چمڑا تک نظر آ جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے وعید ہے۔ تو جو اپنے چمڑے کو اور جسم کو کی نمائش کرے اور لوگوں کے سامنے واضح طور پر پیش کرے، اس کے لیے کتنی سخت وعید ہوگی۔ علی رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سروں پر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح بال کے جوڑے حرکت کرتے ہوں گے، یعنی بال کو اکٹھا کر کے جوڑا بنا لیں گی اور یہاں بیچ میں سر میں اپنے اوپر کیا کریں گی، اس کو بال کو جوڑا بنا کر کے ایسے ہی رکھ لیں گی گول، جیسے یہ غیر مسلموں کی پہچان ہے۔ ہمارے نے اس سے منع فرمایا، اس طرح کے بال رکھنے سے منع فرمایا۔ جیسے اونٹ ہوتا ہے، اس کی کوہان اوپر ہوتی ہے، ادھر ادھر جھکتی رہتی ہے، اس طریقے سے بال بھی وہ گوندھ کر کے یا جوڑا بنا کر کے اوپر رکھ لیتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے اس کے لیے سخت وہی سنائی۔ لا یرین الجنہ، وہ جنت کو نہیں دیکھیں گی، ولا یجدن ریحہا، اور نہ ہی اس جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ یہ پہلی قسم ہو گئی۔ وہ رجال معہم اسوات، اور وہ لوگ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کیا ہوں گے، سوٹے ہوں گے، کاذناب البقر، گائے کے دموں کے طریقے سے، یضربون بہ الناس، وہ لوگوں کو اس سے ماریں گے، پیٹیں گے، یعنی ظلم کریں گے لوگوں کے اوپر۔ تو اس میں دو گناہوں کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ کرنے والے جہنم کے اندر ہوں گے، میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ ایک تو ظلم کرنے والے، اور اس طریقے سے لوگوں کو ناحق مارنے والے، ستانے والے، کیونکہ حقوق العباد میں سے آتا ہی ہے۔ اور نمبر ایک، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں اور اس طریقے سے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور اپنے بالوں کا اپنے سر کے اوپر جوڑا بنا کر کے رکھتی ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بھی جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گی۔ تو ان کے بارے میں ہمارے نبی نے یہ کہا کہ من اہل النار، یعنی جہنم کے اندر یہ لوگ جائیں گے یا جہنمیوں میں سے ہیں۔ اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو رات کو قیام کرتی ہے، وہ تصوم النہار، دن کو روزہ رکھتی ہے، وہ تفعل و تصدق، اور بھی نیکیاں کرتی ہے، صدقات و خیرات کرتی ہے، لیکنھا تؤذی بجیرانھا، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے، پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ ہمیں پڑوسیوں کی عزت اور تکریم کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے برعکس پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ قال ہی لا خیر فیہا، آپ نے کہا کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، ہی فی النار، یہ جہنم کے اندر جائے گی۔ اور ایک دوسرے بات کے اندر آپ نے کیا فرمایا، ہی من اہل النار، یہ جہنم والیوں میں سے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کو ستانا، ظلم کرنا، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک عورت ہے جو فرض نماز پڑھتی ہے، وہ تصدق بالاسوار، اتوار، اور اتوار یعنی پنیر وغیرہ کی کا صدقہ و خیرات کرتی ہے، معمولی چیزیں صدقات و خیرات کرتی ہے، لیکن لا تؤذی بجیرانھا، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ایذا نہیں پہنچاتی۔ تو آپ نے کیا فرمایا، ہی من اہل الجنہ، یہ جنتیوں میں سے ہے۔ یہ کس میں سے؟ جنتیوں میں سے۔ یہ صحیح الترغیب کی روایت ہے، اور صحیح الادب المفرد
کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا اور اس کو صحیح قرار دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا، ایذا پہنچانا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ آپ ذرا غور کریں، روزہ بھی رکھتی تھی، قیام اللیل بھی کرتی ہے، صدقات بھی کرتی ہے، اور بھی بہت سارے خیر کا کام، لیکن پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ تمہارے بھی نے کیا فرمایا؟ اس کے اندر کوئی خیر نہیں، وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ اللہ المستعان، ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں گی، کیونکہ حقوق العباد ہے یہ، حقوق العباد اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ پڑوسیوں پر ظلم کرنا، پڑوسیوں کو ایذا اور تکلیف پہنچانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اس طریقے سے پڑوسی کیا بلکہ جانوروں کو ستانا بھی اسلام کے اندر بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دخلت امرأۃ النار، ایک عورت جہنم میں چلی گئی، فی ہرۃ، بلی کی وجہ سے۔ کیا کیا اس نے؟ ربطتها فلم تطعمها، اس نے بلی کو باندھ کر کے رکھا، اسے کھانا نہیں کھلایا، ولم تدعها تأکل من خشاش الارض، اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ جا کر کے زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت کے بارے میں کہ وہ جہنم کے اندر چلی گئی۔ صحیح بخاری کی روایت اور مسلم کی روایت کے اندر کیا ہے؟ عذبت امرأۃ فی ہرہ، ایک عورت کو عذاب دیا گیا بلی کی وجہ سے، اوثقتها، اس نے بلی کو باندھ کر کے رکھا، فلم تطعمها، اس کو کھانا چارہ نہیں دیا، ولم تسقها، اور نہ ہی اس کو پانی پلایا، ولم تدعها تأکل من خشاش الارض، اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لے۔ حقوق العباد کی بات تو بہت دور کی ہے۔ آپ دیکھیں، بلی ایک جانور ہے، اسے باندھ کر کے رکھنے کی وجہ سے بھی ناحق اس نے اسے مارا اور اس کے مرنے کا ذریعہ بن گئی۔ اسے کھانا بھی نہیں دیا، پانی بھی نہیں دیا، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ جا کر کے اپنا پیٹ پال لے۔ اللہ کی مخلوق اس پر ظلم کیا اس نے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس کو اس بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ دین اسلام کے اندر بندوں کے حقوق کی کتنی اہمیت ہوگی، انسانوں کے حقوق کی کتنی اہمیت ہوگی۔ جب جانور کے حقوق اتنے بڑے سخت ہیں کہ بلی کو چارہ نہ دینے کی وجہ سے، باندھ کر کے اسے رکھنے کی وجہ سے، اور پھر وہ بلی مر گئی اس کی وجہ سے، تو اس کو جہنم کی وحی سنائی گئی، اللہ نے اس کو عذاب دیا۔ تو پھر جو بندوں پر ظلم کرے گا، بندوں کے حقوق کھائے گا، انہیں مارے گا، پیٹے گا، انہیں قتل کرے گا، یا اس طریقے سے اور جو ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں بندوں کے ساتھ، ان تمام چیزوں کا ارتکاب کرے گا، تو ایسے آدمی کا کیا حشر ہوگا؟ ایسے آدمی کے ساتھ کتنا برا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایسے ہی اللہ کو ناراض کرنے والا گفتگو کرنا، ایسی گفتگو جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ایسا کلام، ایسی بات جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انسان مول لے لے، تو وہ بھی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان العبد لا یتکلم بالکلمہ من سخط اللہ، کہ ایک بندہ اللہ کی ناراضگی والی کوئی بات کرتا ہے، لا یلقی لها بالا، اس بات کی اہمیت نہیں دیتا، پرواہ نہیں کرتا، کہتا بہت معمولی سی بات ہے، اللہ کو گالی دے دیا، یا اس طریقے سے اور اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا، یا بنیادی چیزوں کا انکار کر دیا، یا اس طریقے سے اور کوئی بڑی بات اس نے کہہ دی اللہ پر، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ تمہاری اللہ مغفرت نہیں کرے گا، تم جاؤ جہنم کے اندر جاؤ گے، اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا، کسی کے بارے میں کہہ دیا۔ کون ہوتا بندہ کہنے والا کسی کے بارے میں، نہیں کسی شخص کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا؟ نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ پر تعلی ہے، اللہ پر غرور ہے یہ، جی ہاں، اور اللہ رب العالمین پر حکم چلانا ہے یہ، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ سے ناراض ہوتا ہے۔ تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ یہوی بہا فی جہنم، اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، جہنم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، یو ہوا بہا فی جہنم، اس کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ آج دیکھیں گاؤں دیہات میں، خاص طور سے شہروں میں بھی، اگر کسی کے پاس کچھ نعمتوں کی کمی ہے، فقر و فاقہ ہے یا بیماری ہے، تو انسان صبر کرنے کے بجائے اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کو اندھا کہتا ہے، اللہ کے بارے میں کہتا ہے اللہ کا انصاف نہیں ہے، یا اللہ کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ناراضگی والی باتیں کہتا ہے وہ۔ اس کو صبر کرنا چاہیے، اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دور بھی کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں اس کے لیے آرام اور آسائش ہے، دنیا کی مصیبتیں زائل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی،
لیکن آخرت کی مصیبت ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بہت پائی جاتی ہے، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کل عتل جواز مستکبر، کل عتل یعنی ہر جھگڑالو، عتل کے معنی ہوتے جھگڑالو کے، اجڑ، بے حد سخت، ایسے ہی فحش گو بھی اس کا معنی کیا گیا، فحش باتیں کرنے والا، کس کے معنی عتل۔ تو جو یہ باتیں کرے گا، جو جھگڑالو ہوگا، اجڑ ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرے گا، گالیاں دے گا لوگوں کو، زبان سے فحش باتیں کرے گا، ہمارے نبی نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں کہ وہ اہل النار میں سے ہے، جہنم والوں میں سے ہے۔ جواز کا مطلب ہے متکبر، گھمنڈی، اور ایک معنی اس کا بدخلق بھی ہے۔ اس طریقے سے اس کا ایک معنی لالچی بھی ہے، یعنی بہت لالچ کرتا ہے، طماع ہے، وہ مال بہت ہے اس کے پاس لیکن خرچ نہیں کرتا ہے، گن گن کر کے مال کو رکھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مال مجھے ہمیشہ رکھے گا، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اللہ نے مال دیا اپنے فضل سے، لیکن مال کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا ہے وہ۔ تو ایسے شخص کے بارے میں فرماتا ہے کہ اہل النار، وہ جہنم والوں میں سے ہے، وہ گھمنڈی آدمی، متکبر، بدخلق ہے وہ، یعنی ہر انسان اس سے پریشان ہے اس کی بدخلقی سے، معمولی باتوں پر جو ہے کیا نام ہے گھمنڈ دکھاتا ہے اور تکبر کرتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس طریقے سے مستکبر دوسروں کو حقیر جاننے والا، کبر و نخوت کی چال چلنے والا، مغرور، متکبر کے معنی بھی آتا ہے یعنی دوسروں کو حقیر سمجھے اور چال ایسی چلے کہ ایک دم یعنی دوسروں کو حقیر سمجھے، وہ تکبر کی چال چلے، گھمنڈ کی چال چلے وہ، اور یہ سمجھے کہ یہ سب چیزیں ہماری طرف سے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی من اہل النار ہے، ایسے لوگ جہنم کے اندر جانے والے۔ تو یہ چند گناہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ سب کے سب بڑے گناہ ہیں، یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے، اور جن کے اندر یہ گناہ پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے۔ اسی لیے یہ درس کا سلسلہ شروع کیا گیا کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ان بڑے گناہوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں، کوئی چھوٹے گناہ ہیں، معمولی گناہ ہیں، اور کرتے جا رہے ہیں حالانکہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ ایسے بہت سارے بڑے گناہ جو آج انسان ارتکاب کرتا ہے جی، اور یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹے گناہ ہیں، کیونکہ عام طور پر لوگوں کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو جس گناہ کے کرنے والے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، انسان اس گناہ کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے، معمولی سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کو دیکھ کر کے تسلی دے لیتا ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہوگا، حالانکہ وہ ہوتے ہیں بڑے گناہ۔ تو میرے بھائیوں، یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا، اور بھی بہت سارے بڑے گناہ ہیں، لیکن یاد رکھیں علامت اور پہچان کہ جس گناہ کے بارے میں بھی قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر جہنم کی وہی سنائی گئی، یا ان کو اہل النار کہا گیا ہے، جہنم کے اندر لے جانے والا کہا، جہنم کی دھمکی اور وہی سنائی گئی، وہ سارے گناہ بڑے گناہوں کے اندر آتے ہیں، وہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔